قلمی چہرہ پروفیسر ابن کمل جنت مکانی حضرت کنول ڈبایو کے پسر ہیں، ہر ظلم سے لڑنے کو سینہ سپر ہیں۔ انہیں اردو افسانے کا تاج محل کہتے ہیں، یعنی ناصر محمود کمال کو ابن کمل کہتے ہیں۔ سر پہ بال ذرا کم، آنکھوں میں چمک زیادہ ہے، آواز میں روب، لہجے میں کھنک زیادہ ہے۔ درمیانہ قد، گندمی رنگت، آنکھوں میں ذہانت، چال میں قیامت، متانت و شوخی کا حسین امتزاج، ادا دل فریب نگہ دل نواز، حاضر جوابی میں کوئی جواب نہیں رکھتے، جھٹ سے کہہ دیتے ہیں حساب نہیں رکھتے۔ بعض ہیں یہ نہ سمجھو کہ فاختہ ہیں، چمن سر سید کے تربیت یافتہ ہیں، جھپٹتے ہیں پلٹ کر وار کرتے ہیں، ہر یزید وقت کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، فرعون وقت پر یلغار کرتے ہیں، یہ کام فقط صاحب کردار کرتے ہیں۔ اپنے طلبہ کے لیے ایک شجر سایہ دار ہیں ابن کمل، دوستوں کے لیے بہت دلدار ہیں ابن کمل، یاران نقطہ داں کے لیے جان حاضر ہے مگر منافقوں کے لیے تلوار ہیں ابن کمل۔ حاکمان وقت کو خاطر میں نہیں لاتے مگر اپنے چھوٹوں سے جھک کر ملتے ہیں، یوں تو ہر لباس جچتا ہے مگر شیروانی میں خوب کھلتے ہیں۔ گفتگو سن لیں تو لگتا ہے بہت کچھ دل کے اندر ہے، وہ علم کا دریا نہیں سمندر ہے، کبھی سنیے کہ تقریر میں کیا روانی ہے، موضوع بھی پانی پانی ہے۔ علم و ادب کی محفل میں ابن کمل جیسے ذہن شاعر میں تازہ غزل، تدریسی فرائض میں چاک چوبند، ہمیشہ وقت کے پابند، جس نے کیا ہو داستان سے ناول تک سفر، وہی رکھتا ہے داستانوں پہ گہری نظر۔ وہ ذہن میں بوستان خیال رکھتا ہے، داستان بھی ادب میں کمال رکھتا ہے۔ تحقیق کی کتنی منزلوں سے سرخرو آیا، دریائے ادب کا شناور تھا، گوہر بھی ساتھ لایا۔ ابن کمل شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خوابیدہ قوم کو جگانے والے خطیب بھی ہیں۔ شاعری میں گل و بلبل کی کہانی نہیں کہتے، ایک تھا راجا ایک تھی رانی نہیں کہتے۔ زندگی کے ہر زخم کو موضوع سخن بنایا ہے، بڑی محنت سے ایک معیار فکر و فن بنایا ہے۔ شعر کی تہذیب نبھاتے ہیں لیکن دنیا کے حالات بھی لکھتے ہیں، ذکر قبائے گل بھی کرتے ہیں، کڑوی کسیلی بات بھی لکھتے ہیں۔ باشعور بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، فکر اسلامی کے امین بھی ہیں، سال قدروں کے طرفدار بھی ہیں، فکر نو کے علم بردار بھی ہیں۔ بزرگوں کی وراثت پہ ناز بہت ہے، فکر کی بلندی ہے، تخیل کی پرواز بہت ہے۔ انسانیت کا نوحہ جس کی ہر کہانی ہے، اسلوب دلکش ہے، رنگ داستانی ہے۔ یہ شخص انسانی درندوں کی کہانی لکھ رہا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں داستان پرانی لکھ رہا ہے۔ یہاں چپ ہے سب سپاہی، فقط سردار بولتے ہیں، مگر ان کے افسانوں میں کردار بولتے ہیں۔ مختصر افسانوں میں درد کا ایک دریا بہاتے ہیں، بے رحم سماج کو بس آئینہ دکھاتے ہیں۔ داستانوں سے پراسراریت، ناولوں سے زندگی کی حقیقت لی ہے، فکر اسلامی سے شان طریقت لی ہے، افسانوں سے اختصار کا ہنر پایا، اسلاف سے تہذیب کا لال و گوہر پایا، درس و تدریس سے شان قلندری پائی، شخصیت کو بھاتی ہے ادائے کچ کلاہی، اردو تہذیب سے ادائے دل لبائی لی ہے، گنگا کی موجوں سے پارسائی لی ہے، گھر کے بزرگوں سے کچھ طرز ڈبائی لی ہے، تب جا کے اسلوب کمل نے انگڑائی لی ہے۔ عملاً سیاست سے دور بہت ہیں، نالا آتا ہے مگر لب پر تو مجبور بہت ہے۔ عموماً عزیزوں کا لحاظ و پاس رکھتے ہیں، حق پرستوں کا خیال خاص رکھتے ہیں، مگر جب بات صداقت کی، حق گوئی کی آ جائے تو کس میں ہمت ہے جو ابن کمل کو روک پائے۔ چھوٹوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے اشک بار بھی ہوتے ہیں، سخن فہم تو ہیں پر غالب کے طرفدار بھی ہوتے ہیں۔ عاجزی ایسی کہ طفلان مکتب کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، انا ایسی کہ شاہ وقت کو نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ دل جو مائل ہو تو دشمن کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ضد پہ آ جائیں تو اچھے اچھوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کائنات ابن کمل بہت حسین ہے، آپ کے احباب کی دنیا بڑی رنگین ہے۔ آپ کے احباب میں صوفی بھی ہیں، زاہد بھی، رند بھی، گنہگار بھی ہیں۔
آپ کے اساتذہ میں قاضی بھی ہیں، شہریار بھی ہیں۔ دوست کچھ دور چلے گئے، کچھ بہت پاس ہیں۔ یاروں میں فرحت احساس تو اساتذہ میں اصغر عباس ہیں۔ آپ کے سر پہ سجی ہے علم کی دستار، کہ آپ کے استاد ہیں قاضی عبدالستار۔ کتاب زیست میں ایک مکمل باب افسانہ نگاری کا ہے۔ آپ کے احباب میں ایک محترم نام طارق چھتاری کا ہے۔ صلاح الدین پرویز، اسد بدایونی اور اشرف چنگیزی نے اب بہت دور اپنی دنیا بسا لی ہے، مگر ابن کنول نے دل کے ویرانے میں ان کی یادوں کی ایک محفل سجا لی ہے۔ ان کی یادوں میں پیغام آفاقی بھی بستے ہیں، وہ یاران دل نشیں کو خوب سمجھتے ہیں۔ حلقہ ارادت مندہ میں قاضی و شفیع خوش نصیب رہتے ہیں، ڈار سے بچھڑے ایسے مشرف دلی سے دور دل کے قریب رہتے ہیں۔ قیاس الرحمان و غضنفر پاس پاس رہتے ہیں، ذرا دور نوئیڈا میں فرحت احساس رہتے ہیں۔ دوست سب دھن کے پکے، ارادے کے قوی، جیسے علی گڑھ میں مہتاب حیدر نقوی۔ اہل خانہ میں صبیحہ ساغر نے زندگی کے پیمانے کو بھر دیا، ذہن ابن کنول کو منور کر دیا۔ پاک تینت پاک باطن شریک سفر نے زندگی آسان کر دیا، سفر میں خوشیوں کا سب سامان کر دیا۔ اریبہ اور زیانہ بن گئیں خوشیوں کا بہانہ، عائش کمال کا جذبہ، پیاری بہن ہو عریشہ اور ازبا۔ لمحے زندگی کے مزید مسرت آمیز ہو گئے، عزیز اجان ایمن ابن اسلم پرویز ہو گئے۔ کبھی وہ کچے گھڑے سے دریا پار کرنے کی آخری کوشش کرتے ہیں، کبھی شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کو لمبے ڈگ بھرتے ہیں۔ ابن کنول ہیں، ابن آدم کو سراب سے بچاتے ہیں، داؤد خان کو سویٹ ہوم کا خواب دکھاتے ہیں۔ وہ اشرف المخلوقات سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ کے ذریعے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ بند راستے ہیں، کیسے کوئی پرندہ آئے گا، انہیں خدشہ ہے کہ کوئی نیا درندہ آئے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ میں صرف ایک شب کا فاصلہ ہے، لیکن واپسی نہیں کرنی کہ ان میں بہت حوصلہ ہے۔ یہ سوچ کر وہ اداس لگتے ہیں، کیوں تیسری دنیا کے لوگ فورتھ کلاس لگتے ہیں۔ ہر دوسرا پاگل کسی چھوٹی آپا کو تنگ کرتا ہے، کوئی کینسر وارڈ میں زندگی سے جنگ کرتا ہے۔ بولو مت، خوف کی گھڑی ہے، سامنے تیسری لاش پڑی ہے۔ جو وارث تھے سرفروش جا رہے ہیں، گھر جلا کر خانہ بدوش جا رہے ہیں۔ اب بھی لکڑ بگھا زندہ ہے، وہ معصوم کدھر جائے، ایک ہی راستہ ہے، مٹی کی گڑیا مر جائے۔ رسم دنیا کا سمان نہیں کرتے، سپر اسٹار تھے تو کیا کنیا دان نہیں کرتے۔ کیا رسموں کا سمان کیا، صرف ایک دن کے لیے سب کو مہمان کیا۔ سب کا انتظام کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ خدا عمر دراز کرے، دین و دنیا میں سرفراز کرے۔ خدا عمر دراز کرے، دین و دنیا میں سرفراز کرے۔ آمین آمین۔